حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز اور عبرت آموز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت اور نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خونریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے خدا بند تعالیٰ، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خونریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری سبوحیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری تسبیح اور تقدیس میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت میں سے ہی کسی کے سر پر اپنی خلافت اور نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرما۔ اس پر اللہ پاک کا ارشاد ہوا، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ ناظرین، اس کے بعد فرشتے باری تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش تو ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے، مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہ ہو سکے گی، اس لیے فضیلت کے تاجدار بہرحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا مکالمہ ہوا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ ملائکہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف تو ہی ہے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے تعجب اور حیرت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں؟ اور تم جو اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار اور اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت اور فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ ایک جنات میں سے تھا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مردود بارگاہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خونریزیاں کرے؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا، اے آدم، بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ناظرین، اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،
نہ کوئی اس کے ارادے میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کے کسی کام میں چوں چرا کر سکے۔ مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا۔ اس میں یہ ہدایت کا سبق ہے، یہ اللہ پاک جو سب سے زیادہ علم اور قدرت والا ہے، جب وہ اپنے ملائکہ سے مشورہ فرماتا ہے تو بندے جن کا علم اور اقتدار اور اختیار بہت ہی کم ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ جس کسی کام کا ارادہ کریں تو اپنے مخلص دوستوں اور عقل مندوں اور اپنے ہمدردوں سے اپنے کام کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں، اور انہیں مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا مقدس دستور ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فسادی اور خونریز ہیں، لہٰذا ان کو خلافت الہیہ سے سرفراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو خلافت کا شرف بخشا جائے، کیونکہ ہم ملائکہ خدا کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کو اپنا شعار زندگی بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ملائکہ آدم علیہ السلام سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں۔ فرشتوں نے اپنی یہ رائے اس بنا پر دی تھی کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ پیدا ہونے والے خلیفہ میں 3 قوتیں اللہ تعالیٰ ودیت فرمائے گا، ایک قوت شہویہ، دوسری قوت غضبیہ، تیسری قوت عقلیہ، اور چونکہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ ان دونوں سے لوٹ مار اور قتل و غارت وغیرہ قسم قسم کے فسادات رونما ہوں گے، اس لیے فرشتوں نے باری تعالیٰ کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، کیا تو ایسی مخلوق کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں طرح طرح کے فساد برپا کریں گے اور قتل و غارت گری سے زمین میں خونریزی کا طوفان لائیں گے؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے، کیونکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری تقدیس اور پاکی کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر فرشتوں کو خاموش کر دیا کہ میں جس مخلوق کو خلیفہ بنا رہا ہوں اس میں جو جو مصلحتیں اور جیسی جیسی حکمتیں ہیں ان کو بس میں ہی جانتا ہوں، تم فرشتوں کو ان حکمتوں اور مصلحتوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات کے نام اور تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام۔ ناظرین، اب ابلیس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ کیا ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا؟ تو دوستوں، ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا اور بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور 5ویں آسمان میں تقی اور 6 آسمان میں خازن اور 7ویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، فرمایا جس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں، بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، تو ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، فرمایا یہاں سے نکل جا،
रद्द किया गया, धुतकारा हुआ। जरूर जो उनमें से तेरे कहे पर चला, मैं तुम सब से जहन्नम भर दूंगा। नाजरीन, इब्लीस के इस वाक़े से एक बहुत बड़ी हिदायत ये मिलती है कि इंसान को अपनी नेकियों पर, अपनी इबादतों पर कभी भी घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए, और किसी गुनहगार को अपनी मगफिरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और खात्मा कैसा होगा इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। इसके बारे में सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो हम सबको गुरूर और तकब्बुर से महफूज फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार इस दुनिया में साइंस तरक्की कर रही है, तो मौजूदा साइंस ने अभी कुछ दरियाफ्त की हैं जो कि क़यामत के बारे में हैं। साइंस ने बताया कि क़यामत किस तरह से आएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में इस्तग़फिरुल्लाह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।